بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 221 اینڈ 222. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 221 221. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. اور نہیں تم نکاح کرو مشرک خواتین سے، مشرکہ عورتوں سے، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. اور البتہ مومن کنیز، مومن سرونٹ جو ہے وہ بہتر ہے مشرکہ عورتوں سے، چاہے وہ تمہیں کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو. اور نہیں تم نکاح کرو مومن مشرک سے، یعنی مومن مردوں سے بھی نکاح نہیں کروانا ہے عورتوں کا، یہاں تک کہ یؤمنو، وہ سب مرد جو ہے وہ ایمان لے آئے. والعبد مؤمن، اور البتہ مومن غلام یعنی جو ہے مومن سرونٹ، میل سرونٹ جو ہے وہ بہتر ہیں مشرک آدمی سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، چاہے وہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو. أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ وہ لوگ ہیں جو بلاتے ہیں تمہیں جہنم کی آگ کی طرف. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ تو دعوت دیتا ہے، تمہیں بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بیان کرتا ہے اللہ اپنی آیتیں انسانوں کے لیے تاکہ وہ سب نصیحت حاصل کریں. آیت نمبر 222 نے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ سب سوال کرتے ہیں، وہ سب پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے متعلق، اباؤٹ منتھلی پیریڈس. قُلْ هُوَ أَذًى، اذن آپ فرما دیجئے وہ تکلیف دہ چیز ہے. فَاعْتَزِلُوا، تو تم قربت سے الگ رہو، نساء بیویوں سے، یہ فی المحیض یعنی حیض کے دنوں میں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ،
اور نہ تم قریب جاؤ قربت حاصل کرنا ان بیویوں سے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تُطَہَّرْنَ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں پھر آؤ ان کے پاس جیسا حکم دیا اللہ نے، بے شک اللہ وہ پسند کرتا ہے یحب التوابین و یحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں کو، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں پاک صاف رہنے والوں کو۔ آیت نمبر 221 وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَأَمَنَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ آیت کے ایک ایک حصے کو انشاءاللہ ہم کلیئریفائی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں معاشراتی مسئلے مسائل جو شروع ہو رہے ہیں آیتوں کے اکارڈنگ، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا ذکر کیا، کیونکہ معاشرے کی اچھائی اور برائی جو ہے وہ نکاح پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ نکاح جو ہوتا ہے دیکھیے دو یعنی قلبی رشتوں کا جوڑ ہوتا ہے، دو دل اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے جوڑ دیتے ہیں، دو گھر جڑتے ہیں، دو فیملیز جڑتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو دو قلب جو دو دلوں کا اللہ تعالیٰ جوڑتے ہیں، تو اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ اور یہ اتنا جو ہے وہ امپورٹنٹ اور سیریس مسئلہ ہے کہ اللہ نے شروعات ہی اس سے کری۔ دیکھیے اب ایک نکاح کے لیے ہمیں کیا چیزیں پوائنٹس کیا سامنے رکھنا چاہیے، کیا نہیں رکھنا چاہیے، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے پورا فل اینڈ فائنل جو ہے وہ ہمیں پوائنٹس بتا دیے کہ تمہیں اگر اپنے بچوں کا یا خود کا نکاح کرنا ہے تو پیرنٹس کو کیا دھیان میں رکھنا چاہیے چیزیں، یا جو خود نکاح کر رہا ہے ان کو کن باتوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ دے کہ ان آیتوں کو ہم سمجھ سکیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اب دیکھیے آپ یہاں پہ ایمان لے آئے، تو آج کے ٹائم پہ قرآن میں جہاں پر بھی ایمان لفظ آیا ہے ہم اس کو اس طریقے سے سمجھیں گے کہ صحیح دین پہ چلنے والا، کتاب اور سنت پہ عمل کرنے والا، بس اس طریقے سے آپ سمجھیے اس کو۔ آپ سوچتے ہیں ایمان والا مطلب کیا مسلمان ہے بس ہو گیا نا؟ نہیں، مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں ظاہری طور پہ ہیں مسلمان لیکن انہوں نے بہت زیادہ دین میں بگاڑ پیدا کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ پوائنٹس کو ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جب بھی تمہیں نکاح کا ارادہ ہو تو مرد حضرات کسی بھی مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کا اور میرا ڈیسیزن نہیں ہے، یہ جو حکم ہے اللہ کی طرف سے، قرآن میں ہے، دیٹ مینس حکم ہے نا اللہ کی طرف سے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے یہ ایک لڑکا اپنے لیے ایک لائف پارٹنر چوز کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا چیزیں دیکھے لڑکی کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ پوائنٹس دیکھے نا کہ آپ اس کا حسب نسب دیکھو، اس کی دینداری کو دیکھو، مالداری کو دیکھو، خوبصورتی کو دیکھو، 4 چیزیں ہیں، اس بیس پہ آپ سامنے والے سے نکاح کر لو۔ لیکن پیورٹی کس کو دینی بولے؟ دینداری کو، اسی کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، مشرک عورت سے نکاح مت کرو۔ ہاں لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے بولا امانۃ مؤمنہ، تمہاری کوئی کنیز ہے، تمہاری کوئی سرونٹ ہے، اگر وہ مومن ہے تو وہ مشرکہ عورت سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں۔ دیکھیے بہت اچھی بات بتا رہے اللہ تعالیٰ، کیوں منع کر رہے پتہ ہے آپ کو کہ دیکھیے آپ اگر ایک ایمان والے لڑکے سے، صحیح دیندار لڑکے سے ایک مشرکہ لڑکی کی شادی ہو گئی، آپ یہاں پہ مشرکہ بھی لے سکتے ہیں اور جو غیر مذہب کی لڑکی ہے اس کو بھی رکھ لیجئے، دونوں چیزیں رکھ لیجئے، دونوں چیزیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ صبح سے ہی ان میں جو جھگڑا لفڑا شروع ہوگا نا وہ رات تک چلے گا۔ اب صبح ہوئی، میاں چاہتے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے، وہ بولے گی نہیں کوئی ضرورت نہیں جانے کی مسجد پہ نماز، جو میں کر رہی ہوں وہی کرو تم۔ پھر کھانے پینے میں ان کا جھگڑا ہوگا، یعنی دونوں کا مزاج الگ، کھانے کا انداز الگ، سب کچھ الگ، وہ ویجیٹیرین وہ نان ویجیٹیرین۔
यानी इस पर भी लफड़े होते हैं दोनों के। फिर उसके बाद देखो कि अभी मियाँ का कहीं और इबादत करने का दिल कर रहा है या कहीं और जाने का दिल कर रहा है और बीवी बोल रही नहीं वहाँ नहीं जाना है, मुझे वहाँ जाना चाहिए, वहाँ पे भी लफड़े। यानी इस तरीके से देखिए दो ही चीज़ होती है, या तो बंदा दीन छोड़ देता है या तो फिर क्या होता है कि अपना बिल्कुल भी, या तो दीन छोड़ देगा उसके तरीके पे चल जाएगा या तो वो घर ही छोड़ देगा, मेरे को चाहिए ही नहीं ये शादी। इसी शादियाँ टूटती है, दो में से एक चीज़ होता है। तो बोल रहे हैं तुम निकाह को इतना लाइटली मत लो, ये कोई हल्की चीज़ नहीं है। तो आज निकाह टूटते क्यों हैं? क्योंकि हम अपने बच्चों को या हम खुद इसकी अहमियत को नहीं समझते। निकाह से पहले बच्चों को निकाह के मसाइल, तलाक के मसाइल, हर चीज़ के मसाइल समझा देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारे जिस तरीके से अल्लाह ने गुजारने को कहा है। वो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह सूरह बकरा में हम देखेंगे और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला इस तरीके से हमें समझाए कि हम किसी को समझाने के लायक रह जाएं इंशाअल्लाह। तो अब आपको सबसे पहली चीज़ निकाह के लिए क्या चूज़ करनी है? एक इन शॉर्ट अल्लाह ताला बात ये बता रहे, मिस मैच नहीं होना चाहिए। जोड़े टूटते क्यों हैं? मिस मैच की वजह से ना, कभी स्टेटस वाइज, कभी जो है वो ईमान के लेवल पे नहीं है वो, फिर वो बोलेगा नहीं ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल की नहीं, मैं तो कुछ चाहता हूँ, मैं कुछ बोलता हूँ, ये तो कुछ करती है, सब मिस मैच नहीं होना चाहिए। लड़की बहुत ज़्यादा दीनदार है तो कोशिश करें कि लड़के को भी उसके दीन के लेवल के हिसाब से चूज़ करें। कभी कभी ऐसा होता है कि यानी दोनों एतबार से देखा जाएगा, दुनियावी भी और दीनी भी, दोनों तरीके से। तो देखिए ये चीज़ें आज के बच्चों को अगर हम समझा देंगे तो वो बगावत पे नहीं आएंगे, बोलेंगे अच्छा ये अल्लाह का हुक्म है। तो देखिए जो बच्चा दीनदार होगा वो अपने डिसीजन को प्योरिटी नहीं देगा, वो अल्लाह के हुक्म को प्योरिटी देगा इंशाअल्लाह। आगे अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, वलौ आजबतकुम, तुमको भले कितना भी वो औरत अच्छी लगे, तुम्हें कितनी भी उससे मोहब्बत हो, अल्लाह के हुक्म को प्योरिटी दो ताकि तुम आगे जिंदगी में नुकसान ना उठाओ। असल जिंदगी एक बंदे के, एक जोड़े की शादी के बाद ही शुरू होती है। अक्सर हमने देखे मिस मैच होने की वजह से जो है वो एक जोड़ा टूटता है, एक फैमिली खराब होती है, उस फैमिली को, उस जोड़े के टूटने की वजह से माशरे पे इफेक्ट पड़ता है, समाज में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा। वाकई अल्लाह बहुत अदल और इंसाफ वाला है सच में। अब कोई बोले कि अब देखिए कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ लड़के को कहा गया है कि ऐसी लड़की चूज करो, नहीं, लड़कियों को भी कहा गया है कि ऐसा लड़का चूज करो। वला तुनकिहुल मुशरिकीना, और नहीं तुम निकाह करो मुशरिक मर्दों से, यहाँ तक कि वो सब सही दीन पर ना आ जाए। आप इस चीज़ को ऐसे लीजिए, ईमान नहीं ले आए तो बड़ा भारी लगता है, ये अल्फाज तो मुझे बहुत ज़्यादा भारी लगता है। जब तक ठीक है, अगर तुम्हें किसी से निकाह करना है, आप देख रहे हो कि वो शिर्क पर है, अल्लाह के साथ किसी और को भी पुकार रहा है, मत निकाह करिए उससे, कितनी भी आपको मोहब्बत क्यों ना हो। अपनी ज़िंदगी को गारत मत करो। अल्लाह ताला बोल रहे ज़िंदगी बहुत वैल्यूएबल है तुम्हारी, तुम इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को वेस्ट मत करो। बल्कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं वला अब्दुम मुमिन खैर मिनल मुशरिक, कि तुम्हारा अगर मोमिन कोई गुलाम है ना, आज तो खैर कोई गुलाम ये सब नहीं, लेकिन बस अल्लाह ताला बोल रहे कोई तुम्हारा अगर एक लेवल बताया जा रहा है, देखो कि अगर तुम्हारा कोई सर्वेंट है, अगर वो ईमान वाला है, सही दीन पर है, उससे निकाह कर लो, भले मुशरिक वो तुम्हें कितना भी उससे मोहब्बत हो, तुम्हें कितना भी अच्छा लगे, छोड़ दो उसको, मत उससे निकाह करो। अब आप सोचोगे इतनी बड़ी अल्लाह ताला क्यों हुक्म दे रहे हैं। अब आप ये सोचिए कितना ज़रूरी है कुरान को समझना। आज का जनरेशन अगर ये कुरान को समझ ले तो कभी वो ऐसा अल्लाह के हुक्म, अल्लाह का खैर डर होगा, तकवा होगा, तो कभी अल्लाह के हुक्म के खिलाफ काम नहीं करेगा। लाइल्मी में कर ले वो अलग बात है। चलो बच्चों को नॉलेज नहीं है तो यहाँ तक कि तो पेरेंट्स को भी नॉलेज नहीं रहती है, इसीलिए तो बच्चों को अपनी मनमानी करने देते हैं। बच्चा कब आपकी अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा, जब उसको अल्लाह के अहकामात पता होंगे, उसको अपनी हद पता होगी कि एक बच्चा होने के नाते किन किन हुदूद में मुझे रहना है अपने पेरेंट्स के सामने, तो अल्लाह के हुक्म से वो आपकी नाफरमानी नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि देखो
کیوں میں تمہیں روک رہا ہوں؟ ذرا فیل کریے آیت کا اگلا حصہ کتنے درد سے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، دیکھو میں اس لیے تمہیں روک رہا ہوں کہ اولئک یدعون الی النار، 100% اس میں اتنی سچائی ہے نا۔ کیوں اللہ تعالیٰ ایسا بول رہے ہیں وہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ دیکھیں جو جس طرف ہوگا، جو جس راستے پر ہوگا نا، آپ کو وہ اسی راستے پر لے جائے گا۔ مشرکوں اور کافروں کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم میں بنا دیا ہے، اللہ نے بنا دیا ہے ان کا ٹھکانہ، یعنی ان فیوچر ان کو جہنم ہی ملنے والی ہے، اللہ نے فکس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے بیس پر یہ آیت کا یہ حصہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ مشرک اور یہ کافر جو ہیں یہ تمہیں آگ کی طرف لے جائیں گے، یہ جس طریقے پر چل رہے تمہیں بھی اس طریقے پر لے جائیں گے۔ اور آپ بہت قریب سے اس بات کو بہت جانتی ہیں کہ آج کتنے ایسے جوڑے ہیں جو محبت کے بیس پہ انہوں نے شادی کر لی، اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ کیا اس کا عقیدہ ہے، یہ کس طریقے پر ہے۔ الا ماشاء اللہ کہ لڑکیاں اپنے آپ کو مومنہ بنا لیتی ہیں، اور وہ جو ہے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ ان کو ویسٹ نہیں کرنا چاہتا ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے اپنے شوہر کے رنگ میں رنگ جاتی ہیں، کیونکہ ان کے شوہر کو جو دیکھیے سچا شوہر جو ہوگا، سچی محبت جو ہوگی نا، وہ تو یہ تقاضا کرتی ہے دیکھیے کہ اللہ تو نے مجھے ایمان کی دولت دی ہے نا، یہ جو میری بیوی ہے مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایمان پہ آ جائے اور جنت میں ہم ساتھ میں رہیں، کیونکہ اس کے شوہر کو وہ درد محسوس کرتا ہے کہ جو ہے مشرک یا پھر کافروں کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم میں رکھا ہے۔ تو یہ کون سا شوہر درد محسوس کرے گا؟ جس کو حکم پتہ ہوگا اللہ کا، تو وہ پوری کوشش کرے گا، نہ کہ وہ اس کے رنگ میں رنگ جائے گا، وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ دعاؤں کے ذریعے، عمل کے ذریعے، محبت کے ذریعے اپنی بیوی کو جو ہے وہ ایمان میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے اور جو لوگ صرف اور صرف بس ہاں ٹھیک ہے نا لائف انجوائے کرنے کا ہے اس لیے شادی کرے، میرے کو پسند ہے اس لیے کرے، یہ ایسے لوگ ہیں نا، یقین کریے یا تو بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں یا تو دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت کیسز ہم نے ایسے دیکھے، یا تو پلٹ کے اس کے مذہب میں چلے جائے گا، یا تو اگر وہ نہیں سدھر رہی یا تو اسی کو چھوڑ دے گا، ایٹ لاسٹ یہی دو میں سے ایک ڈیسیزن لیا جاتا ہے ان کو۔ تو دیکھیے شادی بیاہ وغیرہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ انسان آج کرے توڑے رکھے، ایسے نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بول رہے پہلے سے ہی دھیان رکھو۔ اور آج کل تو میں نے سنا ہے کہ میرے کانوں تک آواز آئی ہے کہ کچھ مائیں تو اسٹیٹس دیکھ کر اپنی بچیوں کو جان بوجھ کر کافروں کے بیٹوں سے شادی کر دے رہی ہیں، مشرک لڑکوں سے شادی کر دے رہی ہیں، ایک اسٹیٹس، ایک لیول دیکھ کر کہ سماج میں ان کا ایک لیول ہے۔ اللہ کی پناہ ان پیرنٹس کو شاید ان آیتوں کی خبر نہیں لگی ہے، یا ان کے اندر اتنی مطلب دینداری نہیں ہوگی، یا اتنا اللہ کا حکم انہیں پتہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں بچے آپ کے سرمائے ہیں، آپ ان کو ضائع مت کریے۔ یہ بچوں کے حقوق میں سے ایک یہ بھی حق ہے کہ آپ ان کی شادی صحیح جگہ کریے، صحیح لڑکا صحیح لڑکی چوز کریے، یہ حق ہے بچوں کا۔ اور کچھ لوگ پتہ ہے آپ کو سماج کے ڈر سے صحیح لوگوں میں شادی کر کے نہیں دیتے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے میری، اس بچی کا رشتہ ایسے خاندان سے آیا، یقین کریے آج دین کے لیول پہ وہ اتنے بڑے پیمانے پہ کام کر رہی ہیں، اور اتنی جانی مانی ہستی ہیں وہ اپنے بیٹے کے لیے، میرے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے رشتہ بھیجتی ہیں، اور پیرنٹس پتہ ہے آپ کو کیا بول کر منع کر دیے؟ میں نے پیرنٹس سے کہا کہ آپ اتنی جلدی منع مت کریے، آپ تھوڑا سوچئے، غور کریے۔ دیکھیے فوراً بھی منع کرنے کو حکم نہیں، یہ شریعت میں اس چیز کو بھی حکم نہیں کہ فوراً منع کر دو، نہیں۔ یقین کریے انہوں نے نیکسٹ ڈے ہی بچی کے ہاتھ سے میسج بھیج دیا میرے پیرنٹس تیار نہیں ہیں۔ میں نے کہا آپ نے غلطی کری، اور آپ کو پتہ ہے صرف اور صرف سرنیم سیم نہیں ہے، دیٹس اٹ، یہ خان ہے وہ شیخ ہے۔ اللہ کی پناہ، میں نے کہا اتنا بڑا موقع اللہ نے آپ کو دیا تھا کہ آپ اپنی نسلوں کو سدھار سکتے تھے، یہ موقع اللہ نے آپ کو دیا تھا۔ آج اتنا بڑا ان کا مدرسہ چلتا ہے، اس بچی کی فیلڈ بھی وہی ہے، اس بچی کو اللہ تعالیٰ ایک راستہ دے رہے تھے کہ ان فیوچر وہ بہت اچھا کام کر سکتی تھی، اس بچی کے اندر بہت ٹیلنٹ اللہ نے دیا ہے، ہم کو دکھ کے آتا ہے وہ ٹیلنٹ،
पाक साफ सुथरी इतनी नेक बच्ची हो, बस इतने। और लोगों के डर से, हाँ पेरेंट्स ने कहा नहीं नहीं लोग क्या कहेंगे, मैंने कहा अल्लाह को आपको जवाब देना है कि आपने अपनी बच्ची के बारे में क्या डिसीजन लिया है। तो इसे जल्दबाजी मत किया करो। बच्चों का ये शादी ब्याह का मामला बहुत ही जो है वो मतलब बहुत सीरियस मैटर होता है। अल्लाह ताला अपने बारे में क्या बोल रहे हैं, आयत का अगला हिस्सा, वल्लाहु यदउ इलल जन्नह वल मगफिरह बिइज़निही व युबय्यिनु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। और अल्लाह वो तो बुलाता है तुम्हें जन्नत की तरफ और मगफिरत की तरफ। देखिए कितना खूबसूरत लगता है, अल्लाह खुद बोल रहे हैं कि तुम चाहते हो, अरे मैं तो तुम्हें जन्नत की तरफ बुला रहा हूँ, मैं तुम्हें मगफिरत की तरफ बुला रहा हूँ अपने हुक्म से। तुम्हारी कोई ताकत नहीं है जन्नत और मगफिरत हासिल करने की, मैं अपने हुक्म से बुला रहा हूँ। और वो बयान करता है अपनी आयतें इंसानों के लिए। क्यों? वजीफे करो इसलिए नहीं। अल्लाह ताला आयतें वजीफे के लिए बयान नहीं कर रहे, तावीज़ बनाने के लिए बयान कर रहे, उसको चाटने चूमने के लिए बयान नहीं कर रहे। लअल्लहुम यतज़क्करून, ये आयतें सुनो, इस पे गौर करो, हो सकता है कि वो सब नसीहत हासिल करें। अल्लाह नसीहत हासिल करने के लिए हमें आयतें बता रहे हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है कि सही जोड़ा चूज करोगे ना तो दुनिया में ही मैं तुम्हें जन्नत वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक दूंगा। और इसमें बहुत सच्चाई है, यकीन करो। आखिरत की जो जन्नत है वो तो अल्लाह ताला डेफिनेटली अल्लाह के हुक्म पर अमल करने पर देंगे अल्लाह ताला इंशाअल्लाह। लेकिन सही जोड़ा जो होता है ना, जब मिस मैच नहीं होता है ना, एकदम मैचिंग का जोड़ा होता है ना, आमाल के एतबार से, उनके अकीदे के एतबार से, उनकी सोच के एतबार से, तो यकीन करिए कि वाकई ज़िंदगी जन्नत बन जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसे जोड़े भी देखे, अल्लाह का शुक्र है। कि देखिए हर एतबार से आपकी बच्ची गोरी है, उसके लिए काला हस्बैंड आपने चूज कर लिया, तो थोड़ा इसमें भी ना बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है बच्चियों का। आपका बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत हाइट है, आपने बिल्कुल कमर तक लड़की उसके लिए चूज कर ली। ये सब ना क्या कहते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जोड़े, पता है आपको। मिसमैच मत करिए आप। हमने अपने फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे बहुत जोड़े देखे, रोती हैं, दिन रात रोती हैं। माँ ने जो है क्या किया, बहुत मालदार है, चलो कर दो शादी। अरे तुम्हें पता है तुम्हारे बच्चे की जो है क्या मिजाज है। बच्चे तुम्हारे सामने अपनी जो है क्या कहते हैं सोच को, पसंद को अगर रख रही है आपके सामने, तो आप गौर करिए ना, उस तरीके से जोड़ो। आप देखिए कि आपका ठीक है, आपकी बच्ची या बच्चे के हिसाब से पसंद से लड़का या लड़की आपको मिल गई है, तो फाइनल जो आपको एक लेना है वो है इस्तिखारा। ठीक है, आपका दिल ठुक रहा है उसके ऊपर, मुझे वो लड़का पसंद आ रहा है मेरी बच्ची के लिए, मुझे वो लड़की पसंद आ रही है मेरे बेटे के लिए, इस्तिखारा बहुत ज़रूरी है। मुतमईन करिए अपने दिल को। उसके बाद फाइनल, मैंने अल्लाह से डिसीजन ले लिया, अब मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। और देखिए सिर्फ माँ बाप का हक है बच्चों के लिए जोड़ा चूज करने का। मत इन्वॉल्व करिए किसी और को कि उसके डर से बाद में पछताती हैं ऐसी माएँ और बाप बाद में बहुत ज़्यादा। और बच्चों को भी चाहिए कि बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात ना रखें, बहुत ज़्यादा प्लानिंग ना करें। और हम लोग एक सैंक्शन लेते हैं, कुछ ऐसे बच्चों को जमा करते हैं हम, लड़कियों को, कि जो जिनकी शादी होने वाली है या इस एज में कि शादी इन फ्यूचर होगी, ऐसा उनका एक लेक्चर हम रखते हैं। और कुरान में जो भी, कुरान और सुन्नत में जो भी ऐसे हदीसें हैं, जो ऐसी आयतें हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से, वो सारी बातें हम बच्चों के सामने रखते हैं, ताकि पहले से उनका माइंड हम सेट कर दें कि निकाह का मतलब नॉट ओनली घूमना फिरना, मज़े करना, पिज़्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ और उनके साथ जो है आप बस घूमना फिरना। क्योंकि वो सोचते हैं मतलब हाँ, मतलब मैरिड लाइफ मीन्स बस रोज मुझे होटल ले जाए, खिलाए, रोज आए तो उसके हाथ में गुलाब का फूल हो। ये थिंकिंग जो बच्चों की होती है ना, असल में सब मीडिया से मिलता है उनको। सीरियल देखती हैं, मूवीज देखती हैं। अरे मूवी में क्या रहता है, हाँ मिले, नजरें मिली, मोहब्बत हुई, देन उनकी शादी इज द एंड ऑफ मूवी। लेकिन दे डोंट नो कि असल लाइफ है वो शादी की, उनकी वो जो मतलब शादी के बाद ही शुरू होती है, वो तो दिखाते ही नहीं पर्दे पे। अच्छा सीरियल में दिखा भी दिए तो इतनी नजाकत लड़की के अंदर, अल्लाह की पनाह,
کبھی کبھی میں کچھ دیکھ رہی ہوں میں یوٹیوب پہ یا پھر ایسا فیس بک کے کوئی ایک آدھی کلپ اگر کچھ سیکنڈ کی آ گئی تو مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ اتنی نزاکت لڑکی دکھا رہی ہے، اور یہ نزاکت آج کی لڑکیاں اپنے اندر لے آتی ہیں۔ وہ سوچتی ہیں کہ روز میرا شوہر جو گلاب کا پھول ہی لے کر آئے گا، جب بھی میں دروازہ کھولوں گی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ سبزی والا وہ فلاور لے کے آ رہا ہے، روز چاکلیٹ لا کے دو ان کو۔ یہ امیجنیشن، دیکھیے گمان جو ہے وہ بہت بری چیز ہے۔ بچیوں کو، لڑکوں کو حقیقت بتانا بہت ضروری ہے، ان کے مائنڈ کو سیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ دین اسلام میں نکاح کی کیا اہمیت ہے۔ اور ایسی بچیاں جب ان کو وہ چیزیں جو وہ سیریل میں دیکھ لی نہیں ملتی ہے نا، پھر وہیں سے لفڑے چالو ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے یہ وہ سب چالو ہو جاتا ہے ان کا۔ تو ہم لوگ ایسا جو لیکچر رکھتے ہیں نا، ان کیس کبھی ہوگا تو ہم آپ کو انفارم کریں گے، آپ کی بچیاں جو شادی کے لائق ہوں گی تو آپ بھیجیے ان کو وہاں پر۔ اور یقین کریے اللہ کے حکم سے ان سینکشن میں جو بچیاں ہوتی ہیں ان لیکچر میں، آج ان بچیوں کی شادی میں یقین کریے بچیاں بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے مائنڈ کو سیٹ کر دیا، او نکاح کا مطلب کتاب اور سنت میں یہ دیا گیا ہے۔ دیکھیے ماں باپ نا شرم کا ایک لحاظ کرتے ہیں، ایک جو ہے ایک پیرنٹس اور بچوں کا جو میں سمجھ سکتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری بچی کا وقت آئے تو میں یہ باتیں اس سے کھول کر نہیں کر سکوں، تو میں تو کوشش کروں گی کہ میں اس کو خود سمجھاؤں ساری باتیں، انشاءاللہ خود سمجھاؤں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے ہوگی ایک شرم، ایک لحاظ، ایک جھجک آئے گی مجھے میرے شوہر کو، ہم دوسروں کو سمجھا دیتے، ہو سکتا ہے اپنے بچوں کو نہ سمجھا سکیں، اسی لیے ہم نے ان کو قرآن کلاس میں ڈالا ہے۔ آپ خود اللہ کی کتاب پڑھیے اور خود سمجھیے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تاکہ میں نہیں چاہتی کسی ایسے کے ہاتھ میں میری بچی لگے اور جو اس کو کچھ صحیح نالج نہ دے سکے، میں نہیں چاہتی ایسا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے جتنے اچھے طریقے سے میں اپنی بچی کو سمجھا سکتی ہوں، میں کسی اور پہ بلیو نہیں کر سکتی کہ وہ کیا پتہ صحیح سمجھا رہا ہے یا نہیں سمجھا رہا ہے، اور میں سامنے بیٹھ کے سن نہیں سکتی ایک شرم و لحاظ کے اعتبار سے، کیونکہ پیرنٹس اور دیکھو بچوں کے بیچ میں جو میں سمجھ سکتی ہوں ایک ایج گیپ ہوتا ہے، ایک الگ ہی ایک تھنکنگ ہوتی ہے کہ ایسے تو مذاق مستی کر لیں گے، دنیاوی سب جو ہے وہ سب ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں آگے جو آیتیں آ رہی ہیں، ایسے پیرنٹس ہو سکتا ہے کہ ہم نہیں سمجھا سکتے اپنے بچوں کو، باپ بیٹے کو نہیں سمجھاتا، ماں سمجھا سکتی، ماں بیٹی کو نہیں سمجھا سکتی، ہو سکتا ہے میں بھی ابھی اس دور سے میں گزری نہیں تو مجھے اس چیز کا ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن الحمدللہ جو گزرتے ہیں ان کو ایکسپیرینس ہوگا اس چیز کا۔ اللہ اکبر، فوراً دعا کریں، اللہ کوئی بات نہیں، ہم سے جو غلطی ہو گئی اس پر ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آگے توفیق دے تو مجھے کہ مجھے لائف میں اگر کوئی ایسا موقع ملا کسی اور کے لیے، میرا جو ہونا تھا سو ہو گیا، چھوڑ جانے دے، لیکن میرے بچوں کا ڈیسیزن میرے ہاتھ میں، کچھ اگر بھائی بہنوں کا اگر ڈیسیزن کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے تو کوشش کریے، اللہ سے دعا کریے اللہ صحیح جو ہے وہ میں مشورہ دے سکوں، کسی کو صحیح ڈیسیزن لینے کی قوت میرے اندر دے۔ قوت فیصلہ بہت بڑی نعمت ہے، یقین کریے آپ، وہ اللہ سے مانگیے، حکمت جس کو کہتے ہیں، ان شارٹ میں آپ کو یہ کہوں گی 100 بات کی ایک بات، حکمت مانگیے اللہ سے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آیت نمبر 220، ایک اس کی ریکارڈنگ میں دوسری کرتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 222 آف سورہ بقرہ، کہ یہ حیض کے تعلق سے آیتیں آ رہی ہیں، اور چونکہ یہ ایکسپلینیشن لمبا ہو رہا ہے تو میں ریکارڈنگ الگ الگ کر رہی ہوں، آپ کو پرٹیکولر ریکارڈنگ اگر کسی کو بھیجنا ہے تو آپ بھیج سکتی ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ سب سوال کرتے ہیں، وہ سب پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں۔ اب کون پوچھ رہا ہے، کس سے پوچھ رہا ہے، کس بارے میں پوچھ رہا ہے؟ تو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں حیض کے بارے میں۔ آپ کو تعجب نہیں لگ رہا ہے حیض کے بارے میں؟ یہ کیا بات ہو گئی؟ ہم نے تو قرآن کو سمجھا تھا کہ اس میں تو صرف جو وظیفے کی آیتیں ہویں گی، تو ان لوگوں کے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ قرآن صرف وظیفے کی کتاب نہیں ہے، قرآن پورا زندگی گزارنے کے طریقے کی کتاب ہے کہ آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آپ میں سے جو پہلی دفعہ قرآن سن رہے ہیں نا، یقین کریے ان کو بہت تعجب ہو رہا ہوگا کہ اس ٹاپک پر بھی اللہ نے چھوڑا نہیں کہ ہمیں اللہ ہماری تربیت کر دے۔ دیکھیے ذرا
کیونکہ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. آپ سوچیں گے بتاؤ صحابہ تو مرد تھے، یہ کیا بات ہو گئی جا کے حیض کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں. ہاں اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھ رہے ہیں. یہ کوئی شرمانے اور جھجکنے کی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیات بھی آتی تھی، پوچھتی تھی، وہ ایک الگ بات تھی کہ. اور انصاری جو عورتیں ہوتی تھیں وہ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی بھی تھی کہ یہ مطلب دین سیکھنے کے لیے انصاری عورتیں ذرا بھی نہیں جھجکتی ہیں، ذرا بھی نہیں. آپ حدیث اٹھا کے دیکھیں کتنے انصاری عورتیں تھیں جو حیض کے تعلق سے کہ ہمیں غسل کس طریقے سے کرنا ہے، ہم کس طریقے سے اپنے شوہر کے پاس جائیں، اچھا ٹھیک ہے ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے، ایسے ایسے سوالات آ کے کرتی تھیں. تو آپ بولو گے بڑی بے شرم عورتیں تھیں وہ. جی نہیں، اس شرم کا مقام نہیں ہے. یہ کچھ لوگ اس میں بھی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں. یقین کریے کہ جب میری شادی ہوئی کچھ چیزیں جو مجھے پتہ چلی میرے شوہر کے ذریعے، کیونکہ ان کو مطالعے کا بہت زیادہ شوق ہے. اللہ اکبر، بہت زیادہ. جیسے آج کے ٹائم میں کتابی کیڑا جو کہا جاتا ہے وہ. تو مجھے کتابیں دیتے تھے پڑھنے کا، حالانکہ وہ الگ بات ہے کہ شوق نہیں ہے مجھے، لیکن وہ بولتے تھے نہیں پڑھو تم. تو ایسا تھا کہ جیسا لگتا تھا اسکول کالج کی کتابیں پڑھ کے ایسے ہو گئے نا ابھی کیا پڑھیں. تو یقین کریے پڑھنے کے بعد کچھ زندگی سے معاملات جیسے حمل سے پیدائش تک، دیکھیے میری ماں نہیں ہے، ساس نہیں ہے، کوئی بڑا گھر میں نہیں ہے، جو تھا مجھے اکیلے ہی خود سب سنبھالنا تھا، سب کچھ. جو لوگ تھے بھی جوائنٹ فیملی میں تو سارے مرد حضرات تھے، عورتیں کوئی نہیں. مجھے کچھ ہو رہا ہے تو میں کسی سے شیئر نہیں کر سکتی، لے دے کے میرے شوہر ہی میرے پاس تھے. اللہ کا شکر ہے کہ کافی نالج اللہ نے ان کو دی ہے، تو مجھے زندگی میں کبھی ایسے کوئی مسئلے مسائل پہ مشکلات نہیں آئی. یہ بڑا احسان ہے اللہ کا. تو یقین کریے اس کے پڑھنے کے بعد کچھ جیسے عورتوں کے بیچ میں بیٹھتی تھی، ان سے جب پوچھتی تھی تو نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اور 5 6 بچے ان کے. تو بڑا دکھ ہوتا تھا کہ علم حاصل کرنا بہت ضروری. اس وقت مجھے بہت زیادہ احساس ہوا. تعلیم الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے. تعلیم کا تعلق جو ہے وہ دیکھیے دنیاوی نالج سے، ٹھیک ہے. ایجوکیشن اور نالج میں فرق ہے. ایجوکیشن کا تعلق جو ہے وہ دنیاوی جو تعلیم ہوتی ہے اس سے آپ ٹیلنٹ تو سیکھ سکتے ہیں. ایجوکیشن سے آپ کے اندر ٹیلنٹ آ جائے گا، لیکن نالج سے آپ کو زندگی گزارنے کا ٹیلنٹ آئے گا. وہ ٹیلنٹ سے آپ پیسہ کما سکتی ہیں، تعلیم سے آپ پیسہ کما سکتی ہیں، علم سے آپ زندگی گزار سکتی ہیں. یہ دو چیزیں میں اکثر کہیں بھی میرا پہلا لیکچر ہوتا ہے تو میں اسے فرق کروا دیتی ہوں. اور علم آپ صرف اور صرف کتاب اور سنت سے ہی حاصل کر سکتے ہیں، باقی کسی چیز سے حاصل نہیں کر سکتے. آپ تعلیم کے لیے تو دنیا کی بہت ساری کتابیں ہمارے پاس ہیں. اب کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ صحابہ کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے سوال کرنے کی؟ تو ضرورت اس لیے پڑی صحابہ کو کہ دیکھیے مکہ میں مشرک لوگ تھے، ان کا تو معاملہ ایسا تھا کہ کچھ کرو تو ٹھیک ہے ثواب مل جائے گا، کچھ نہیں کرو چھوڑ دو تو گناہ نہیں ملے گا. یہ سوچ ہے مشرکوں کی. یہ کر لو تو ثواب، وہ کر لو تو ثواب، چاہے وہ دین سے تعلق ہو یا نہ ہو. تو چھوڑیے ان کی تو بات ہی نہیں کرتے ہم. دوسرا ایک طبقہ جو اس وقت تھا یہودیوں کا تھا، وہ تھے مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ یہودیوں سے پڑا. اب ہوا کیا کہ کچھ لوگ جو ایمان لے کے آتے تھے تب انہیں بھی تو، اور شادی کی کوئی حد نہیں تھی ایسی، کتنی بھی شادیاں کرو کچھ بھی نہیں ایسا ہے. تو اب وہ ایمان لے کے آئے تو وہ کس کی کیٹیگری میں آئیں گی؟ نکاح کے لیے صحابہ کے پاس ہی آئیں گی نا، ان کو اب نکاح کروانا ہے. تو یہودیوں کا جو ایک تھا نا، پتہ ہے آپ کو، دین کے نام پر کچھ ظاہری اعمال ایسے کر رکھے تھے ان لوگوں نے کہ جب عورتوں کو پیریڈس آتے تھے نا، ان کے بستر الگ، برتن الگ، ان کے کمرے الگ، ساتھ میں بیٹھ نہیں سکتی تھی. یعنی بالکل یقین کریے کہ ایسی فیلنگ ان کے اندر ڈال دی گئی تھی کہ گویا کہ وہ سمجھتی تھی نہ جانے حیض آ گیا تو ہم کون سا گناہ کر بیٹھے. اور دور جہالیت کی تو عورتوں کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے تھے. الحمدللہ ایوری ون نو کہ ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی. آج کا جو مسلمان ہے نا، کچھ مسلمان بھی اس طریقے کے عمل کرتے جو یہودی کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دین اسلام ملا اس کے بعد ان تمام چیزوں کی نفی کر دی گئی کہ نہیں ایسا نہیں کرنا ہے. صرف اور صرف کیا نہیں کرنا ہے ان آیتوں میں وہ خلاصہ کر دیا گیا.
यकीन करिए कि पता करने के बाद, दीन समझने के बाद अल्लाह के लिए वाकई दिल से शुक्र निकलता है। अल्लाह तेरा शुक्र है कि कम से कम हमारे अंदर तो वो जाहिलाना जो दौरे जहालियत में एक फीलिंग थी औरतों के अंदर, हमने क्या गुनाह कर दिया, क्या है ये। एक तो देखिए अल्लाह ताला बोल रहे हैं कुल हुआ अदन, आप कह दीजिए कि वो क्या है, तकलीफ है, गंदगी है। औरत एक तकलीफ से गुजर रही है, ऊपर से उसके साथ अगर ये मामला किया जाएगा, खाना पीना अलग, बर्तन अलग, बिस्तर अलग, सब कुछ अलग, तो घुट जाएगी ऐसे एक हफ्ते में। तो एकदम बिल्कुल अपने आप को न जाने सोचेगी कि मैं तो पैदा होके मैंने गलती कर दी, ये एहसास से कमतरी उसके अंदर आ जाएगी। तो इस तरीके का मामला जो यहूदी करते थे। अच्छा, तीसरा तबका कौन, नसरानी। नसरानियों का ऐसा था मामला कि वो लोग जो है ना शिद्दत पसंद बहुत थे दीन को लेकर। यहूदियों का ऐसा मामला था कि कर गुजरो, यानी हद से ज्यादा गुजरे हुए थे दीन में। और ये लोग जो थे बिल्कुल बहुत ज्यादा, यानी ऐसा कि नाउज़ जैसा चाहिए वैसा औरत को इस्तेमाल करो, कुछ नहीं। मतलब थोड़ा इनका मामला कैसा था, यहूदी ऐसा करते ना तो हम उसका उलट करेंगे, यानी हैज में भी करो, ऐसा मामला था उनका। अब हुआ क्या कि जब ये नसरानी यहूदियों की औरतें जब आने लगी ईमान में, अब फिक्री तकाजा है ना, जब निकाह में आ गए तो निकाह के जो तकाजे उसको तो पूरे करने हैं। और जब सहाबा उनसे हम मिस्त्री करते थे ना, तो यहूदी औरतें अलग ही अपने रंग ढंग लिए रहती थी और नसरानी औरतें अपनी अलग ही रंग ढंग लिए रहती थी। सहाबा परेशान हो गए, बोले अरे ये क्या है, मतलब एक बोलती हैज में करो, एक बोलती नहीं करो, है क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब बहुत परेशान हो गए थे साहबा। तो उन्होंने कहा छोड़ो सब कुछ। तो उन लोगों ने क्या किया, जो सही रास्ता है कि कोई मसले का हल आपको नहीं मिले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए और उन्होंने फिर यही यसअलूनका अनिल महीद आयत उतर दी। अल्लाह ने जवाब दे दिया, आप कह दीजिए कि वो क्या है, गंदगी है और तकलीफ। अज़न देखिए अज़ियत इसी से बना है, ये तकलीफ में भी जाता है और ये गंदगी में भी जाता है। तो बोल रहे अल्लाह ताला की देखिए वो एक गंदगी भी है और वो तकलीफ की भी बात है कि इंसान। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको पता है कि क्या है पीरियड्स, क्या नहीं है, किस तरीके से जो है वो एक यानी चेंजेस 10 से 14 साल की एज के बीच में आते हैं। फिर वो जब उसके बाद यानी कि वो चेंजेस आते हैं तो एक अपोजिट सेक्स का उसको फीलिंग आती है। फिर उसके बाद जब वो उसकी वो ज़रूरत अपोजिट सेक्स की नहीं पूरी होती तो फिर वो अंदर ऐसे हैज़ की सूरत में वो गंदगी सारी बाहर निकल आती है। एवरीवन नो अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसकी वो ज़रूरत शादी के बाद, सेक्स के बाद जब पूरी हो जाती तो वो फिर वो हमल की सूरत में वो ज़रूरत पूरी हो रही है इसको, तो इसलिए वो फिर हैज़ नहीं आता है उन दिनों में, प्रेगनेंसी के दिनों में यूट्रस में जाके सब जमा हो जाता है। तो ये देखिए कि उन दिनों गंदगी और तकलीफ इसलिए कहा गया है कि उन दिनों औरत के जो अंदर चेंजेस आते हैं वो असल में जो है वो। अब इस सूरत में अगर ये सोचो आप कि शौहर उससे ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करेगा तो वैसे ही वो मेंटली और फिजिकली इतनी डिस्टर्ब है तो तकलीफ की तो बात है ना। इसलिए फुल एंड फाइनल डिसीजन जो आया फ़अतज़िलुन निसाअ मिनल महीज़, फिर अलग रहो औरतों से हैज़ के दिनों में, वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुर्न, और नहीं तुम करीब जाओ उनके यहाँ तक कि वो पाकी इख्तियार कर लें, वो पाक हो जाए। यहाँ ऐसा लेंगे वो पाक हो जाए। तो आप ये देखिए कि अलग रहना इन द सेंस सिर्फ और सिर्फ इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। आपका दिल कर रहा है कि आप अपनी बीवी को प्यार करो तो आप प्यार कर सकते हो, उनके साथ खाओ पियो और सब कुछ जायज़ है, सब कुछ एक्सेप्ट इंटरकोर्स, दैट्स इट। देखिए लेकिन कुछ जाहिल लोग जो होते हैं ना, वो वाकई वो जो दौरे जहालियत का तरीका था ना उसको अभी तक जारी रखा है उन्होंने। बर्तन अलग कर देते, अल्लाह की पनाह। देखिए वो एक तो ऐसी इतना मेंटली डिस्टर्ब है, उसके साथ आप ऐसा करोगे, घर में जिसको नहीं पता चलेगा उसको भी पता चल जाएगा। क्या है, एक घर में भाई भी है और जॉइंट फैमिली में दादा भी हैं, चाचा भी हैं, कहीं कहीं मामा भी रहते हैं, कई भाई हैं उनके, यानी कोई भी रहता है।
आप उनके साथ ऐसा मामला करेंगे तो एवरीवन नो कि हाँ शी इज इन पीरियड्स। तो क्या है ये? अल्लाह ताला ने इस बात को कितना ढाक और छुपा के रखा है कि बिल्कुल जाहिर मत होने दो किसी पर। और उसके साथ साथ देखिए कि चूंकि ये तकलीफ है इसीलिए रोजे की रुखसत मिली है, उसको रुखसत मिली है कि मतलब बाद में, क्योंकि देखिए वो इतनी तकलीफ से फिर वो इतनी भूखी प्यासी रहेगी, एक तो वीकनेस ऐसी आ जाती है, और अगर वो रोजे रखेगी तो और ज्यादा जो है वो उसके अंदर वीकनेस आ जाएगी। फिर इसको देखो हैज से जो फारिग होने के बाद फिर जो इसके शौहर की जरूरत है वो और उसकी खुद की जरूरतें नहीं पूरी कर पाएगी। अल्लाह ताला बाकी बहुत अदल इंसाफ वाला है। आपको यकीन करिए मसले मसाइल पढ़ने के बाद ना आपको फील होगा अल्लाह मेरा है, मेरा अल्लाह है, उसको मेरी कितनी फिक्र है। देखो औरतों को एहसास होता है मसले मसाइल पढ़ने के बाद कि अल्लाह ताला डेफिनेटली तुझे मेरी कितनी फिक्र है, और एक मोहब्बत अल्लाह के दिल में आती है। अब उसके बाद देखिए अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि नहीं तुम करीब जाओ उनके, यहाँ तक कि यतहुरना। अब देखिए ये हिस्सा और आयत का ये हिस्सा फ़इज़ा ततहरना, अभी दो अलग अलग बात क्या है। तो इससे मुराद ये लिया जाता है, यतहुरना से ये मुराद लिया जाता है कि मतलब पीरियड्स आना अगर बंद हो जाए, और अगर समझो उन्होंने गुस्ल नहीं लिया है और शौहर को जरूरत महसूस हो रही है तो कुछ सेटिस्फाई कर सकती है, ठीक है, आयत के ये हिस्से में है। हाँ लेकिन ये देने का क्या मतलब है? देखो ये देने का ये मतलब है कि वो तोहारत हासिल कर ले, यानी गुस्ल ले ले फिर आओ उनके पास, यानी दोनों चीज इट्स ओके जायज है। लेकिन जब तक एकदम बिल्कुल वाइट एकदम क्लियर नहीं हो जाता उससे पहले सेक्स नहीं करना है। आपको पता है उसका कुफारा है। एक यकीन करिए एक जगह मैं ये आयतें ले रही थी तो चुपके से किसी ने आके मुझसे कहा बाजी हमें नहीं पता था, तो हमने तो हमारे और हमारे शौहर ने तो ऐसी बहुत गलतियां की है कि ड्यूरिंग पीरियड्स हमने बहुत सेक्स किया है। मैंने कहा फिर आपको कुफारा देना पड़ेगा। तो बोले कोई बात नहीं अल्हम्दुलिल्लाह साहिब इस्तिताअत तो दे देगा। आपको पता है उस टाइम में दिरहम ये किस में होते थे, चांदी सोना यानी इस मटेरियल में होते थे। तो उस टाइम में यानी कि आधा दिरहम अगर इस हालत में कर लिए तो 4 दिरहम 2 दिरहम आई थिंक सो के मैं इंशाल्लाह जो है वो तोहारत के मसाइल में जो हदीस है वो आपको पिक भेजती हूँ उसको। तो सोचिए ज़रा, सोचिए कितनी बड़ी बात है, यानी कुछ ग्राम आपको सोना उसका कुफारा देना पड़ेगा अगर आपने हैज़ की हालत में सेक्स कर लिया तो। क्यों? क्योंकि अल्लाह नहीं चाहते हैं कि आप ऐसी गलतियां करें। इसमें नुकसान किसका है? करने वाले का। गंदा है, गंदगी हुआ अज़न, अल्लाह ताला बोल रहे हैं वो खून अगर बंदे के अंदर दाखिल हो गया पीरियड्स का तो उसको एड्स होने का डर हो जाता है। अल्लाह की पनाह। देखिए हुक्म के खिलाफ अगर इंसान किताब और सुन्नत के खिलाफ काम करता है तो कहीं ना कहीं उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो रुक जाओ ना, उससे पहले ही रुक जाओ। फिर ये जो है फ़इज़ा ततहरना, फिर अगर कंप्लीटली तोहारत ले ले, गुस्ल का जो तरीका है गुस्ल ले ले। और देखिए गुस्ल का भी कोई भारी भरम तरीका नहीं है, लोगों ने न जाने उसका क्या क्या तरीका, ये पढ़ के पानी पे फेंको, ये पर्ची पानी पे डालो, ये नियत करो, वो नियत करो। अल्लाह की पनाह, हम भी अपने बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने बचाया। अल्लाह का शुक्र है कि कुछ भी हमने अल्लाह ने बचाया कि ऐसे किसी तरीके को हमने किया हो। आप ये देखिए कि आप जो गुस्ल के लिए जो पानी ले रही हैं, बस इतना शर्त इतनी है कि बर्तन पाक साफ सुथरा हो, पानी आपका पाक साफ सुथरा हो, बाकी ऐसी कोई दूसरी शर्त नहीं। इरादे नियत जो है वो इरादे का नाम है। आपके दिल में एक इरादा होना चाहिए अल्लाह मैं हैज से पाक होने के लिए जो गुस्ल कर रही हूँ, दैट्स इट। जबान से आपको, अरे बच्चियां तो एक एक न जाने कोई किताब में से एक एक अल्फाज बच्चे देखिए ये नियत करने का क्या मैंने कहा कि जरूरी नहीं है अरबी में लिखा है तो वो चीज आपको किताब अल्लाह की किताब या फिर हदीस से मिल जाएगी। अरे क्या है? तो अगर करते थे तो रुक जाइए, ऐसी किताब और सुनने से ऐसी कोई चीज नहीं मिलती है। ये हम इन चीजों को मामूली लेते हैं, लेकिन मामूली मत लीजिए, अहमियत है बहुत इन चीजों की। दैट्स इट। फिर पूरा वजू करिए आप, उसके बाद आप अपने सर के बाल को अच्छे से गीला करिए, बहुत अच्छे तरीके से, एकदम जैसे हम पोर से मालिश करते हैं उस तरीके से बाल के एक एक जड़ को आपको गीला करना है। उसके बाद आप राइट साइड का पूरा हिस्सा अपना जो है वो गीला करिए, देन लेफ्ट साइड का, और उसके बाद हो गया आपका पूरा गुस्ल। दैट्स इट।
پھر بولے وہ 3 مگہ پانی ڈالنا، وہ 5 مگہ پانی ڈالنا۔ اللہ کی بندیوں، اگر اتنے مگے میں اگر آپ کے جسم ویٹ نہیں ہوئے، اگر وہ گیلا نہیں ہوا تو کیا نہیں کریں گے آپ غسل؟ نو۔ اور آج تو مگے کا کوئی جھمیلا ہی نہیں، شاور کے نیچے کھڑے ہو جاتے لوگ، اس میں بھی کتنے جھمیلے، کھڑے ہو کے نہانے کا نہیں، ایسا نہیں۔ ارے ٹھیک ہے، جو یہ روایتیں ملتی ہیں تو اس ٹائم میں آپ دیکھیں نا کہ مطلب لوگوں کے باتھ روم جو ہوتے تھے وہ بہت زیادہ ہائٹیڈ نہیں ہوتے تھے، بہت زیادہ یعنی ہلکا پھلکا سا پردہ ڈال لیا، دیٹس اٹ، کھڑے ہو کے نہائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اگلے کو بھی نظر آ جائے۔ آج آپ کے باتھ روم کھلے ہوئے ہیں کیا؟ کدھر سے نظر آ رہے ہو کیا کسی کو؟ لوگ دین کو اتنا مشکل بنا دیے کہ اللہ کی پناہ، تم یہ نہیں کر سکتے، تم وہ نہیں کر سکتے، نہیں، بی ماڈریٹ۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں امت وسطیٰ تمہیں بنایا ہے میں نے۔ دین کو دیکھیے، بالکل ہلکا مت کریے کہ لوگ ویلیو نہ دیں، اور اتنا بھاری کر کے بھی سامنے والے کو پیش مت کریے کہ بیچارے کو عمل کرنے کو دشوار ہو جائے۔ نو، ایسا مت کریے۔ صحیح دین سیکھنے کی کوشش کریے تاکہ ہم سے جو ہے وہ زندگی میں کوئی غلطی نہ ہو جائے سے۔ ہاں، اگلی بات اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جہاں سے تم کو حکم دیا گیا ہے وہاں سے آؤ۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ تو یہ وہ بات ہو گئی کہ یہ دیکھیے کہ پہلے کے جو لوگ تھے نا، اللہ نے یہ کہا ہے کہ جہاں سے، یعنی جو اس کا راستہ ہے، انٹر کورس کرنے کا جو راستہ ہے وہی جائز ہے۔ دوسرا طریقہ، کیونکہ پہلے کے دور کے لوگ کیا کرتے تھے آپ کو دوبر، پوٹی کی جو جگہ ہوتی ہے لیٹرین کی، اس کو دوبر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پیچھے ہے، ٹھیک ہے، بیک سائڈ کو، جیسے اس راستے سے بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی ڈھکی چھپی بات کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی شرم و حیا کی بات نہیں ہے۔ اس غلطی سے کوئی ایسا کرتا ہے تو رک جائے، حرام ہے وہاں سے کرنا، حدیث ہے اس میں باقاعدہ، حرام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جہاں سے تمہیں حکم دیا گیا ہے وہیں سے آؤ، جو اس کا راستہ ہے اسی راستے سے کرو، نہیں تو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اللہ کی پناہ، کیوں لوگ ایسے نافرمانی کے کام کرتے؟ اور یہ دیکھیے کہ آج بھی کچھ لوگ جو ایسا کرتے ہیں نا، تو یہ آج کی بلا نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے بلا چلی آ رہی ہے، یہودی و نصارہ کے ٹائم سے چلی آ رہی ہے یہ باتیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف ستھرے رہنے والے کو۔ کیوں آیت کے آخر میں کیا ضرورت تھی آیت اللہ کو اتارنے کی؟ اس لیے کہ اگر اس تعلق سے جو باتیں بتائی گئی، کسی نے اگر وہ غلطی کر لی ہے، اس کے خلاف کچھ کیا ہے کسی نے، حیض میں کر لیا ہے، دوبر سے کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کر لو نا توبہ، میں بیٹھا ہوں نا تم کو معاف کرنے کے لیے، کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، لا علمی میں ہوئی نا، تمہیں پتہ نہیں تھا نا، اللہ نے جو ہے اس چیز کو منع کیا ہے۔ باقی بہت محبت آتی ہے اللہ پہ، اللہ نے بہت راستے توبہ کے کھلے رکھے، ہو گئی غلطی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کیا کرو، توبہ کر لو، اور پھر پاک صاف رہنے کی کوشش کرو، کیونکہ ان دو جو ہے عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اور کوئی اس کو جو ہے وضو کے بعد جو دوسرا کلمہ ہمیں پڑھنے کی اجازت ملی ہے، اور یہ کوئی شرط نہیں کہ آسمان کی طرف آپ دیکھ کر پڑھیں، نو۔ ہاں بھائی، جس کے گھر سے آسمان نہ دکھے تو وہ دعا نہ پڑھے، نہیں، آپ وضو کے بعد دوسرا کلمہ پڑھ لو، اس کے بعد کچھ لوگ یہ کلمات پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، سنت سے ثابت ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہیں تک ہم رکھتے ہیں، آگے کا ٹاپک کر لیں گے اللہ کے حکم سے۔ اور کسی کو اگر پوچھنا ہو، کوئی ذہن میں کوشچن ہو تو کل پوچھ سکتے ہو آپ، ٹائم اوور ہو گیا ہے ہمارا۔ اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر، اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔
اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔